الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله الذي أحمده سبحانه وتعالى حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الحمد لله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حبيبه المجتبى ونبيه المصطفى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه فصلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد واشف مرضانا اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل الكامل لمرضانا خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے میں اپنے ان 3 ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے بارے میں ابھی آج اسی دن یا اسی ہفتے میں ڈائگنوز ہوا ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تینوں بھائیوں کو، تینوں مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں اتنی سخت بیماریاں ہیں، اللہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ اس تکلیف کو ان سے اور ہم سب سے ٹال دے۔ اے اللہ جو بھی حادثہ ہمارے مقدر میں ہے، اللہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ ان حادثوں کو ہم سے ٹال دے۔ ہم جس جگہ پر بہت ہی بے بسی کا احساس کرتے ہیں اور جہاں پر دعا کے وقت بطور خاص ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کنگلے ہیں اور دعا میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اکثریت ایسی ہوتی ہے جو بس کھڑی ہوتی ہے، تعداد پوری کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن اکثر گزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو کے یہ وقت پورا کر لو۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں نماز جنازہ کے وقت لوگوں کی کیفیتیں کبھی نوٹ کیجئے۔ آنے والے 100 ہیں، ان میں سے دل لگا کے واقعی پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اور اگر حالات اجازت دیں تو کبھی ان کا سروے کر کے دیکھ لیجئے ان میں سے کتنوں کو نماز جنازہ آتی تھی۔ رشتہ دار فوت ہو رہے ہیں، نزدیک جنازے ہو رہے ہیں، لیکن جنازوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ دوست کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، جنازے میں پہنچنا بھی ضرور ہے منہ دکھانے کے لیے۔ اس میں للہیت کا عنصر کم ہوتا جا رہا ہے، کہیں شکوہ نہ ہو جائے، وہ میرے فلاں کے جنازے پہ آیا تھا، میں نے اس کے فلاں کے جنازے پہ جانا ہے۔ یہ کہاں کا معیار ہے؟ وہ کنگلا پن، وہ مفلسی کا احساس خاص طور پہ نماز جنازہ پہ امت میں نظر آتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جنازے میں شریک ہوں گے لیکن نہ جنازے کی دعا آتی ہے، نہ جنازے کے مسائل آتے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو جنازے میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی صحیح نہیں جانتے، اور پھر ایسے بھی ہوں گے جو کہیں جنازے کے لیے پہنچ رہے ہیں، جنازہ ہوا، وہ لیٹ ہو گئے، جنازہ ختم ہو چکا، لمبا سفر کرنے کے بعد اب ان کو نہیں پتہ، انہوں نے کہا جنازہ ہو چکا، خاموشی سے جائیں گے، 2-4 کلمات تعزیت کہہ کے واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ایک جنازہ ہو گیا، اگر وہ نماز نکل گئی تو بس جنازہ ہم سے ساقط ہو گیا۔ آج کا خطبہ جمعہ بطور خاص جنازے کے مسائل پر نہیں، جنازے میں پڑھی جانے والی وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں
اور جن میں سے اکثریت میں سے ہم میں سے اکثریت کو صرف ایک، وہ بھی آدھی یا پوری ایک یاد ہوتی ہے، کسی کو 2 یاد ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے اور میت کے لیے جو خوبصورت دعائیں مروی ہیں ان کی تعداد کئی ہے، 7-8 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں جنازے کی۔ یہ بطور خاص جو دعائیں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کے ساتھ پیش کی جائیں گی، اسی لیے ان کا مفہوم پہلے سمجھیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قسم کی اپنائیت، چاہت اور تعلق کا اظہار ہے، اور اس میت کے لیے کس طرح گریہ وزاری ہے۔ اور پھر یہ محسوس کیجئے کہ میں میت ہوں اور میرے لیے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوں گے۔ ان جنازوں کو رشتہ داری نبھانے کے لیے استعمال نہ کیجیے، ان جنازوں کو تعلقات کی خاطر اس میں موجود للہیت کو قربان نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو دعا مروی ہے جو براہ راست میت کے لیے دعا ہے، سب سے ننھے جملے، اتنے چھوٹے چھوٹے جملے اور کسی دعا میں اس تسلسل سے نہیں آتے۔ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی کر لیجئے، لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ اتنا چھوٹا چھوٹا جملہ مسلسل کسی دعا میں اتنا نہیں آتا۔ وہ دعا مشہور ہے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے یہاں پر مسجد رحمت للعالمین میں صبح 7 سے لے کر شام تک قراء موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس 5 منٹ 1 منٹ 2 منٹ کے لیے یاد کر لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں، سبق لے جایا کریں، ہفتے میں 1 دفعہ لے جایا کریں، وہ دعائیں یاد کر لیجئے۔ یہ دعا کا پہلا لفظ ہے اللہم اغفر لہ۔ تیسری تکبیر کے بعد جب دعائیں شروع ہوتی ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس میت کو معاف کر دے، مغفرت کر دیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور اس پہ اپنی رحمت نازل کر دیں، اس پہ رحم کر دیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ 2 ننھے جملے ہیں۔ وعافیہ، دنیا کی تکلیفوں سے نکل آیا ہے، وعافیہ، اب آخرت کی تکلیفوں میں اس کو عافیت نصیب فرما دیں۔ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جانی ہیں، آخرت کی شروع ہوگی تو ختم نہیں ہونی۔ یہاں پر کوئی ساتھ دے سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ جل گیا علاج ہو سکتا ہے، وہاں پہ علاج نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کسی نے ڈس لیا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تکلیف کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ سلسلہ شروع ہو گیا، عافیت نہ ملی تو کوئی سنے گا بھی نہیں۔ وعافیہ واعف عنہ، اور اللہ اسے درگزر کر دے۔ 4 جملے بطور خاص آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ترتیب سے دعائیں ایک پیج پہ لکھ لیں۔ کسی میں اتنے مختصر جملے نہیں ملیں گے جتنے جنازے کی اس دعا میں ہیں، اور مسلسل ہیں، اس لیے کہ مقام ایسا ہے۔ اب یہ جو جانے والا ہے اس کو آگے ہم بھیج رہے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، ننھے ننھے جملے جمع ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ایک دعا بنتی ہے، اللہم انا نسألک الہدی ایک بنتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، ایک ایک لفظ ہی ایک ایک جملہ ہے، اور ہر جملہ ایک دعا ہے۔ اے اللہ معاف کر دے اس کو، اس پہ رحم کر دے، اس کو اپنی عافیت میں لے لے اور اس کو درگزر کر دے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، جہاں پہ اب یہ اتر رہا ہے، اس کا پڑاؤ ہو رہا ہے، اکرم نزلہ، اے اللہ وہاں پر اس کی عزت فرما دے، اکرم نزلہ، اس کی ضیافت اچھی کر دے۔ یہ مہمان یا مسافر جہاں پہ آ رہا ہے، وسع مدخلہ، جہاں پہ ہم اس کو داخل کر رہے ہیں، مدخل جہاں پہ کسی چیز کو داخل کر دیا جائے، اس داخل کی گئی جگہ کو جہاں پہ اس کو داخل کیا جائے گا اس کو وسیع کر دے۔ دیکھیے اوپر تلے ایک ہی سانس میں یہ 6 جملے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔
بعض اوقات 6 الفاظ سے ایک دعا بنتی ہے، یہاں پہ 6 الفاظ سے 6 دعائیں بن چکی ہیں۔ جنازے کی دعاؤں میں بطور خاص روحانیت پیدا کیجئے، لگاؤ پیدا کیجئے، یکسوئی پیدا کیجئے، اس میں اپنائیت پیدا کیجئے، اس میں واسطہ پیدا کیجئے، اس میں ترلے اور منتیں پیدا کیجئے، ان احساسات کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگلا جملہ ہے وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اے اللہ اس کو دھو ڈال، وَغْسِلْهُ اس میت کو پاک کر دے، صاف کر دے، بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ پانی سے، ٹھنڈے پانی سے، برفیلی برف سے اور اولوں سے اس کو اجلا کر دے، پاک کر دے، کوئی شائبہ نہ رہے، اور صاف کرنے کے بعد وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اس کو پاک کر دے گناہوں سے، غلطیوں سے، کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ جس طرح میل لگی ہو کسی سفید کپڑے پر تو سفید کپڑے کو چمکا دیا جاتا ہے، رگڑ رگڑ کے صاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح اس میت کو پاک صاف چمکا دے۔ یہ 8 جملے ہیں، 8 جملے ہیں، چاہیں تو ہر جملے پہ رک جائیں، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، وارحمہ وارحمہ وارحمہ، اور چاہیں ٹھہر ٹھہر کے اکٹھے پڑھتے رہیں، لیکن اکٹھا پڑھنا اس طرح کا نہ ہو کہ بندہ تعداد پوری کر رہا ہے اور گزر رہا ہے، بلکہ پڑھ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، واسطے دے رہا ہے۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس۔ یہ 8 جملے اس کا میت سے براہ راست اس کا تعلق ہے۔ کسی بھی دعا میں اتنے کم الفاظ میں اتنی زیادہ دعائیں نہیں ہیں جتنی میت کے لیے ہیں۔ اس اختصار کو محسوس کیجئے کہ وہ کیوں ہے، اس اختصار کو التجا بنائیے، اس اختصار کو دہرائیے۔ اختصار کو دہرانا آسان ہوتا ہے۔ پھر وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ ایک گھر دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ اب اگلی دعا ہے، اے اللہ اس شخص کو اس کے اصل گھر سے بہتر گھر یہاں پہ عطا فرما دے۔ جو بھی گھر تھا، گھرانہ تھا، اب جہاں پہ یہ جا رہا ہے وہاں کا گھر اس دنیا کے گھر سے اچھا ہو۔ یقین پیدا کر کے یہ دعا کیا کریں جب کوئی فوت ہو جائے کہ ہمارا گھر ناقص تھا، رب بہتر عطا اب کرے گا۔ یہ جملہ انسان کو تسلی بھی دیتا ہے کہ میرا یہ مریض اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہا تھا، میرا یہ بزرگ اس دنیا میں یہ مصائب برداشت کر رہا تھا، اور پھر بھی چلے جا رہا تھا، پالے جا رہا تھا، سنبھالے جا رہا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مصائب سے، مصیبتوں سے، نقص سے نکال کر اس کو اعلیٰ اور کامل گھر یہاں پر عطا کر دیں گے۔ جب انسان اپنے مریضوں کے بارے میں، اپنے مرحومین کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو بھی تسلی ملتی ہے کہ رب سے اس دنیا کے گھروں سے اچھا گھر مانگ لیا، اور اللہ سے پھر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے عطا کر دیا۔ بندے کے گناہ چھوڑیں، جب دعا کریں تو اس وقت یہ دیکھیں کہ کر رہے کس سے ہیں، بندے کے معاملات کو سوچا ہی نہ، یہ دیکھیں کہ وہ جس کے حضور کھڑے ہیں اس کی جناب، اس کی عطا کی وسعتیں ہے، اس کی کوئی حدود ہے ہی نہیں۔ ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ۔ دوسرا جملہ پیارا سا، گھر اس دنیا کے گھر سے بہتر ہو، اور جو اس میں گھر والے ہوں گے وہ بھی دنیا کے گھر والوں سے بہتر اے اللہ وہاں پہ ہوں۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ دنیا میں جو اس کا جوڑ تھا، اے اللہ آگے جا کر اس کا جوڑ دنیا کے جوڑ سے، دنیا کی بیوی یا شوہر سے بہتر ہو۔ یہ 8 کے بعد یہ 3 جملے ہیں۔ یہ ایک میت کو سامنے رکھ کر جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں
ان جملوں سے کوئی پیارا جملہ ہے؟ اس سے پیارا کوئی لفظ کوئی گھڑ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ جو مسنون دعا ہو، اس سے زیادہ بہتر کسی کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ پھر دعا کے اختتام میں پھر 3 جملے ہیں، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اب یہ آپ کے پاس آ گیا، اس کو جنت میں داخل کر دیں، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اور اس کو 2 چیزوں سے بچا لیجیے گا، قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے۔ یہ 8 جملے پہلے، پھر 3 اور پھر 3، یہ 14 جملوں کی پہلی دعا ہے۔ ان پہ براہ راست غور کیجئے۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، وارحمہ، اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت کر دے، وعافہ، اس کو اپنی عافیت میں لے لیں، واعف عنہ، اس میت کو درگزر کر دے، اللہم اکرم نزلہ، جہاں پہ اب اس کا پڑاؤ ہے اے اللہ اس کی وہاں پہ شاندار عزت والی مہمان نوازی کر دیں، ووسع مدخلہ، جہاں پہ ہم اس کو رکھ آئے ہیں، داخل کر آئے ہیں، قبر میں، لحد میں، اے اللہ اس جگہ کو کشادہ کر دیں، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اس کو پانی سے، اولوں سے، اس کو برف سے دھو ڈال، ونقہ من الخطایا، اور اس کو پاک کر دے غلطیوں سے، جس طرح کے ایک میلے کچیلے کپڑے کو چمکا کر سفید کر دیا جاتا ہے، سفید کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اس کو، اس میت کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا کر دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، دنیا کے گھرانے اور گھر والوں سے بہتر یہاں پہ عطا کر دے، اور وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور دنیا کے جوڑے سے بہتر جوڑا وہاں پہ عطا کر دے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، جنت میں اس کو لے جا، وَأَعِذْهُ، اس کو بچا لے، مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ یہ جو 13-14 جملے ہیں، براہ راست اس کا تعلق کیا ہے؟ اس میت کو یہ وہ دعا ہے جو براہ راست میت کے لیے ہے، ہر جملہ میت کے لیے ہے۔ یہ ایک دعا، دوسری جو دعا لوگوں میں مشہور بھی ہے، بہت سے لوگوں کے یاد ہیں، مسنون ہے، اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم آئے یہاں پر جتنے بھی ہمارے حی ہیں، زندہ ہیں، جتنے بھی فوت ہو چکے سب کو معاف فرما دے۔ آغاز پہ ذرا غور کیجئے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جنازے کے لیے آپ گئے ہیں ایک میت کے، لیکن دعا آپ کر رہے ہیں سارے اہل ایمان کے، وہ 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا زندہ ہوں گے یا فوت ہو چکے ہیں، اس میں یہ میت بھی شامل ہے، لیکن اس دعا کا تعلق سارے اہل ایمان سے ہے، اور اس میں یہ میت شامل ہے۔ پہلی دعا براہ راست مسلسل اس کی طرف تھی۔ آپ خود نفسیاتی طور پر جب اپنا کوئی عزیز ہوگا تو آپ یہ چاہیں گے کہ میں پہلے اپنے اس عزیز کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر لوں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ تو سب کے لیے عام ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جو ہم میں سے اس جنازے میں پہنچ چکا، جو موجود ہے اس کو معاف کر دے، جو نہیں آ سکا دور ہے اس کو بھی معاف کر دے، و صغیرنا و کبیرنا، ہم میں سے جو چھوٹا ہے بڑا ہے سب کو معاف کر دے، و ذکرنا و انثانا، اور جو ہم میں سے مرد ہیں یا خواتین ہیں اللہ سب کو معاف فرما۔ ایک طرف حاضری کی بنیاد پر، ایک طرف عمر کی بنیاد پر، ایک طرف جنس کی بنیاد پر مذکر یا مؤنث، اور ایک طرف موجودگی کی بنیاد پر 4 چیز بناتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے سب کے لیے دعا کر دی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے جنازے کے، بے شک تیسری تکبیر کے بعد پہلے سارے اہل ایمان کے لیے دعا کر لیں اور پھر فوکس کر لیں اس میت پہ، اور ایک شکل ہوتی ہے کہ پہلے بطور خاص اس میت کے لیے دعا کر لیں، آخر میں سارے اہل ایمان کے لیے دعا کر لیں۔ دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جنازے کو 20, 30, 40 سیکنڈ کا پیکج نہیں بننے دینا چاہیے۔ گھروں میں کوئی میت ہو جائے تو مقتدیوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ امام سے جا کے کہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد خدارا ہمیں دعائیں کرنی ہیں، آپ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، ہم دعائیں سکون کے ساتھ پوری کر لیں۔ جنازہ بلند آواز سے پڑھیں یا ہلکی آواز سے پڑھیں، دونوں مسنون طریقے ہیں، دونوں مسنون ہیں، دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بدعت ہے۔
لیکن اصل بات ہے تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، بے شک آپ ہلکی آواز سے پڑھانے والے ہیں یا بلند آواز سے ہیں، امام اور مقتدیوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں اس موقع پر فارغ نہیں کرنے، بس ٹھیک ہے اٹھاؤ اور لے جاؤ، یہ نہیں کرنا. یہی سوچنا ہے کہ یہ جنازہ میری زندگی کا آخری ہے، اگلی باری میری ہے. جس محبت سے میں یہاں پہ پڑھوں، اللہ مجھے اس سے زیادہ محبت سے جنازہ پڑھنے والے میری دفعہ عطا کرے. اب یہ دعا کہ اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، اے اللہ آج اس گھڑی، اس کے بعد جس کو بھی آپ نے ہم میں سے زندہ رکھا، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا، اسلام عملی طور پر مسلمان بنا کے زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو آپ نے اب ہم میں سے فوت کرنا ہے، اے اللہ اس کو جب موت ملے تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہو، وہ ایمان کی حالت میں ہو، اس کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے فوتگی کے وقت، اختتام کے وقت، جو ایمان سے نکل جائے. زندہ رہنا ہے تو اسلام کی شکل میں، فوت ہونا ہے تو ایمان درکار ہوگا. فتوفہ ایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ یہ جو میت میں ہمیں صدمہ ملا ہے، اس صدمے کا ایک اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہر غم میں، ہر تکلیف میں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے انسان کو، وہ مسلمان ہو رب والا ہو، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر دیتے ہیں. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس میت کی وجہ سے جو ہمیں غم ملا ہے، ہمیں اس اجر سے، اس صبر پہ جو اجر ملنا تھا، اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا. ولا تضلنا بعدہ، یہ تو جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارے خاندان میں فساد نہ ہو، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہم کسی غلط عمل کا شکار نہ ہو جائیں، وراثت کے مسئلوں میں ہم ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر کے گمراہ نہ ہو جائیں، کسی اور معاملے میں اس میت کے جانے کے بعد جو سبب ہو، اس کی فوت کی سبب ہو، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کا ادھار دینا ہو، یہ فوت ہو گیا، اس کو پتا تھا، ہم اس کا ادھار نہ دیں. ولا تضلنا بعدہ، ہمیں ایسا نہ کرنا. ہو سکتا ہے اللہ کی ہماری یہ میت، اس کے وارثوں میں ہم بھی ہوں اور بھی ہوں، ہم کسی اور کا مال اس کی وجہ سے، اس کی فوتگی کے بعد ہڑپ کرنے پہ بیٹھے ہوں، بہنوں کو روکا ہو، بھائیوں کو نہ دے رہے ہوں، چھین رہے ہوں. ولا تضلنا بعدہ، ہو سکتا ہے یہ نیک بندہ تھا، ہمارے خاندان میں دین اور عمل کی بنیاد تھا، یہ چلا گیا ہے، اس کے بعد ہمیں محروم نہ کر دینا. ان دعاؤں کے الفاظ پہ غور کیجئے. جس نے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں، پھر آپ لوگوں کو پیشکش ہے، مسجد میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، کسی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تھوڑی تھوڑی دعا کر کے یاد کرتے رہیں. اس لیے کہ سب سے بڑا احساس جنازے کے وقت ہوتا ہے کہ لوگ جنازے کے لیے آ جاتے ہیں، بعض وضو کے بغیر بھی آ جاتے ہیں کہ چلو صاحب کو راضی کرنا ہے، رشتہ داروں کو دکھانا ہے. سب سے زیادہ امت کی مفلسی جنازے کے وقت محسوس ہوتی ہے. 80 لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا، 53 کو نماز جنازہ، ریکارڈڈ انٹرویو ہیں، 53 کو نماز جنازہ نہیں آتی تھی. ان میں سے بہت سے کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ جنازہ پڑھ کے کیا آئے ہوں گے. یہ عام کیفیت ہے. پھر جنازے میں محبتیں دیکھیے، اپنائیت کے الفاظ دیکھیے، واسطے دیکھیے رب کے سامنے. اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ فلاں ابن فلان اب تیرے ذمے ہے، وحبل جوارک، تیری پناہ میں آ چکا ہے، تیری پناہ میں ہے، تیری پناہ میں ہے اللہ. فقی فتنۃ القبر، اس کو قبر کے دوزخ کے، قبر کے آزمائش سے بچا لیجیے. فقی فتنۃ القبر وعذاب النار، اور آگ سے بچا لینا. وانت اہل الوفاء والحق، اے اللہ آپ تو ہیں ہی وفا والے، حق والے. یہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کلمہ آپ کا پڑھتا تھا، جیسا بھی تھا، برا تھا اچھا تھا، وفاداری آپ سے ہی نبھاتا تھا. وانت اہل الوفاء والحق، اے اللہ آپ وفا والے ہیں، حق والے ہیں، آپ وفا والے ہیں. اب آپ ایسا کیجئے، فاغفر لہ وارحمہ، اب اس کو اس وفا کا تقاضا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اس پہ رحم نازل کر دیں. انک انت الغفور الرحیم، آپ خود ہی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. رب کو واسطے دیکھیے بندہ کیا دے رہا ہوتا ہے. آگے امام خشوع و خضوع سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے بد نصیب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لمبا کر دیا ہے. ایسے بھی ہیں کسی بھی جگہ پر، آپ نوٹ کیجئے گا، اگر جنازے کا وقت ہو جائے، تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے، امام صاحب جنازہ شروع کریں، وہ میچ دیر ہو جائے، گھنٹوں ہوں، بیٹھ کے دیکھیں گے. الٹے سیدھے کاموں میں لیٹ ہونے کا احساس وقت نہیں ہوگا.
ایسی جگہوں پہ ایسے 2-4 بدنصیب بولنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے. بتا دیں کہ یہ جو کھڑے ہیں یہاں پر, یہ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہ کریں. اگر کوئی شخص اس نیت سے جنازے میں جا کے شریک ہوتا ہے کہ میرا چچا زاد تھا, میرا رشتہ دار تھا, میں کیا منہ دکھاؤں گا, اس نے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا, لوگوں کے لیے کیا ہے. جا کے لوگوں سے قیامت کے دن اس کا بدلہ لے لینا. رب وہ عمل اس کے منہ پہ ریاکاری کے طور پہ دے ماریں گے. ان دعاؤں میں سے ایک اور پہ آئیں. چوتھی دعا, اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک. اے اللہ, تیرا بندہ, تیری لونڈی کا, تیری غلام عورت کا ایک بیٹا یا بیٹی, احتاج الی رحمتک, تیری رحمت کا آج محتاج ہوا ہے. احتاج الی رحمتک, اس کو تیری رحمت کی ضرورت پڑی ہے. احتاج الی رحمتک, آج وہ تیری رحمت کا محتاج ہے, متلاشی ہے, سوالی ہے. وانت غنی عن عذابہ, اے اللہ آپ اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں. یہ محتاج ہے اور آپ بے نیاز ہیں. یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. آپ کو اس کو عذاب دے کے آپ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, معاف کر کے کوئی کمی نہیں ہوگی. ہے کوئی اس سے پیارا واسطہ؟ احتاج الی رحمتک, احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا. اے اللہ اگر یہ اچھا کرنے والا تھا, فزد فی حسناتہ فزد فی احسانہ, تو اس کی نیکیوں کو میں اضافہ فرما دیجیے. وان کان مسیئا, اے اللہ اگر یہ خطا کار تھا, غلط کار تھا, فتجاوز عنہ, درگزر کر دیجیے. یہ دعائیں یہ ماں کے لیے, باپ کے لیے میت کے سب سے پیارا تحفہ ہے. قبروں کے اوپر ماربل لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. قبر کے اوپر لکھوانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. قبر کے اوپر کچھ بھی پکا کروانے کی کوشش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اگر ماؤں سے, اپنی میتوں سے, باپوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے پیار ہے تو یہ دعائیں سب سے بڑا ہدیہ ہیں, یہ دعائیں سب سے بڑا ماربل ہیں, یہ دعائیں سب سے بڑا کتبہ ہیں, یہ دعائیں سب سے بڑی ان کے ساتھ نیکی ہیں, مسنون ہیں, مبارک ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نمائشی کام کرو. لوگ کہیں گے باپ کی قبر کے اوپر چھوٹی سی 2 اینٹیں لگا کے آ گیا ہے, قبر کی مٹی کی ڈھیڑی بنا کے آ گیا ہے کہ بیٹا کیسا نکلا. اس لیے کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے, اللہ کے احکامات کی پامالی کا ڈر نہیں ہوتا. لوگ نمائشی چیز کو کہتے ہیں ہاں یہ کرو, برسی کرو, لوگ جمع ہوں گے, ہم قرآن پڑھیں گے, سارے جمع ہوں گے, 2-4 لوگوں کو بلا کے ایک مولوی صاحب کو کرائے پہ لے کر ان کو راضی کر کے بھیج دیں گے. برسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں. جو ایسا کرے گا, بتائے گا, وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہا ہے. جو اس کھانے کو کھائے گا وہ ایک بدعت کا کھانا کھا رہا ہے. جو اس کی نشر و اشاعت کرے گا وہ دین کے مخالف متوازی دین بنانے کا جرم کر رہا ہے. لوگ دعائیں یاد نہیں کریں گے, دعائیں یاد کرتے ہوئے, مسنون عمل کرتے ہوئے محنت چاہیے ہوگی, وہ نہیں کریں گے. پھر ایک اور دعا سنیے, اللہم انت ربہ, اے اللہ اس میت کے رب تو آپ ہی تھے. انت خلقتہ, وجود آپ نے اس کو عطا کیا تھا. انت ہدیتہ الی الاسلام, اس کو اسلام کی طرف آپ ہی نے لے کے گئے تھے. وانت قبضت روحہ, اے اللہ آپ ہی نے اس کی روح کو قبض کیا ہے. وانت اعلم بسرہ وعلانیتہ, اے اللہ اس کے پوشیدہ معاملات آپ جانتے ہیں, ظاہری آپ جانتے ہیں. اے اللہ وقد جئناک شفاعا, ہم تو آپ کے سامنے صرف اور صرف سفارشی بن کے کھڑے ہیں. فاغفر لہ, اس کو معاف کر دیں. ہماری حیثیت صرف سفارشیوں کی ہے. کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی محدث, کوئی مفسر, کوئی عالم, کوئی بڑا, کوئی حافظ, کوئی امام کعبہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں جنازے میں کھڑا ہوں یا فلاں شخص کو بلائیں گے تو اس میت کی مغفرت یقینی ہے. نہیں کہہ سکتا. ہماری حیثیت صرف اور صرف سفارش کرنے والے کی ہے. ہاں اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص کے جنازے میں 40 ایسے لوگ آ گئے جو صحیح خالص توحید والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں. وہ 40 توحید والے کون ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہم توحید پہ قائم ہیں, لیکن اللہ ہمیں کس طرح قبول کر رہا ہے ہم نہیں جانتے. جئناک شفاعا فاغفر لہ, عاجزی دیکھیں اللہ ہم تو صرف مانگنے آئے ہیں, سفارش کرنے آئے ہیں, بات کرنے آئے ہیں, یہ تو نہیں بول سکتا. ہم تو صرف آپ کے سامنے عرض کرنے آئے, اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ 4 دعائیں, یہ 5 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں.
اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دوسرے خطبے کے آغاز میں بھی میں بطور خاص اپنے ان تینوں ساتھیوں کے لیے جن کے گھروں میں بیماری ہے، پریشانی ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان تینوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی نوید صاحب، ان کی ہمشیرہ نے 2 سال پہلے سیلاب زدہ علاقوں میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ ہماری وہ بہن بھی کینسر کے مرض میں تشخیص ہوئی ہے، اے اللہ ہماری اس بہن کے لیے آسانی فرما۔ جتنے لوگوں نے اپنے ایک اور ہمارے بھائی نے اپنے والد کے لیے جو ICU میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہمارے اس مریض کے لیے آسانی فرما دے۔ ان تمام مریضوں پر اور جتنے بھی ہمارے اور مریض ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، حادثوں سے، سنگین بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو بچا لے، ہمیں اپنی طرف سے ہمارے مقدر میں عافیت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، چیزیں نکالیے، ایک ایک چیز اس زندگی میں نکال کر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دائیں بائیں کی جو سوشل میڈیا پر بے تکی قسم کی، انتہائی اب بیہودہ قسم کی اور صحابہ کی توہین والی بحثیں جو چل رہی ہیں، ان سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں چلے جائیے، اس باغ میں جا کر اس کے درخت کو نیچے آرام کیجئے، سنت کے وہاں پہ لگے ہوئے پھلوں کو کھائیے، وہاں پہ جو خوشبو اس باغ میں ہے اس کے عادی ہو جائیں۔ ان فرقہ پرست اور اپنے جو فالورز کو دیکھنے کی تعداد اور لائکس کی تعداد کے پیچھے مرنے والوں سے نکل کر اپنی آخرت کی فکر کیجیے اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونچی اونچی قبریں نہیں دے کے گئے، ماربل کے طریقے نہیں بتا کے گئے، کتبہ کیا لکھوانا ہے اس کا کوئی ذکر، کوئی عبارت نہیں دے کر گئے، کوئی 3واں 7واں 40واں 10واں اس نام پہ کوئی خواہ دین کے نام پہ ہو، دینی حلیوں میں ہو، ایسا کوئی ڈرامہ، ایسی کوئی چیز سنت میں ہمیں نہیں ملتی۔ ملتی کیا ہے؟ عمل ملتا ہے، دعا ملتی ہے، سچی ملتی ہے، پیاری ملتی ہے۔ کس کس موقع کی ملتی ہے؟ ابھی میت کو ہم نے قبر میں نہیں ڈالا، ابھی اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، روح قبض ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے ایسے ہی صحابی کے پاس گئے، ابھی ان کے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ جاتے ہیں، اس وقت کی دعا، اس وقت آپ جا کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ میرے صحابی ابو سلمہ کو ابھی معاف فرما دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ اس کا درجہ بلند کرتے کرتے اس کو مہدیین میں لے جا، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اے اللہ اس کو اس کے بہترین جانشین نصیب فرما، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں اور اس میت کو معاف فرما دے۔ یہ آنکھیں بند کرنے کی دعا ہے اتنا حوصلہ اگر سنتیں زندہ کرنی ہیں تو اس لیے یہ دعا سیکھیں کہ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو ہم نے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں مقدر ہیں، ہم بچ نہیں سکتے، ہم نے اس وقت اس سنت کو اور اپنے مرحوم کو یہ تحفہ دینا ہے۔ اس وقت دعا کی فکر نہیں ہوگی، لاؤ مولانا صاحب کو لاؤ یاسین پڑھیں، کون کہتا ہے یاسین پڑھنا مردے کے پاس، کہاں سے یہ عمل آ گیا؟ لاؤ زندہ نہیں پڑھنا، لیکن آؤ سارے جمع ہو جو قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کر، پھر مائیاں جمع ہو جائیں گی، ٹوٹکے شروع ہو جائیں گے، ساری دین کے نام پہ خرافات ہوں گی، دعا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، واویلے ہوں گے۔ جنازے سے پہلے تک کسی کے ہونٹ بہت کم دعاؤں میں ہلتے ہوئے دیکھے۔ دعا جو میں دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں، میت کی ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اس کی روح قبض ہوئی ہے، یہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کیسے فوت ہوا، کیا ہوا تھا، کیوں، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بے مقصد قسم کے سوالات کریں گے، وہ بیچارے بتا کے وہی بات جو دعا کا وقت تھا وہ ضائع کر رہے ہیں، دنیا کی باتوں میں مگن ہیں۔ یہ جیسے ہی کوئی فوت ہو اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اور نماز جنازہ ہو جائے تو نماز جنازہ اگر ہو بھی جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر بھی عمر بھر یہ دعائیں میتوں کے لیے کرتے رہیں۔ بارش ہو تو یہ دعائیں کیجئے، جب اتحیات میں بیٹھے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا کوئی بھی دعا آپ کرتے ہیں، اس کے بعد سلام سے پہلے یہ اپنے سارے مرحومین کو یاد کر کے دعائیں کریں، پھر سلام پھیر لیا ہے، پھر یہ دعائیں شروع کر دیں۔ رمضان میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، نماز اور جو
اذان اور جماعت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت میں میتوں کو یاد کیجئے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت یاد کر لیجئے۔ بارش ہوتی ہے، اس وقت یہ دعائیں کر لیجئے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ لوگ نہیں کریں گے، لوگ محنت نہیں کرتے۔ جب لوگ محنت نہیں کرتے تو سست لوگوں کے لیے پھر سست قسم کے ہی وہ علماء نما لوگ آتے ہیں جو ان کو ڈھکوسلے پہ، جو ان کو فرنچائز رحمت کی بنا کر لوٹتے ہیں۔ ان مولویوں کا قصور نہیں ہے جن سے لوگ بدکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امت نے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے سپرد کر دیا۔ دوسرے نے واردات کرنی ہی کرنی تھی۔ اپنے گھروں میں کلچر بنا دی کہ ہمارے خاندان میں جنازہ ہوتا ہے، یہ ہمارے مستند علماء ہیں، ان میں سے کوئی جنازہ پڑھاتا ہے، اس طریقے سے پڑھاتا ہے۔ وصیت کیجئے اور پھر سنیے، اگر نماز جنازہ کہیں سلام پھر گیا ہے، لوگ گاڑیاں موڑیں گے یا سلام دعا کر کے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خدمت پر ایک خاتون مامور تھی، رات کو فوت ہو گئی، صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں، جنازہ پڑھا، جا کے دفنا دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ وہاں پر گئے، قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، جس طرح جنازہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے جنازہ پڑھا اور واپس آ گئے۔ میت کے لیے اگر جنازہ ہو بھی چکا ہے، میت موجود ہے، 2-4 لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ دعا کرنی ہے، دعا کر لیں کھڑے ہو کر، یا اس کی قبر پہ جا کے کر لیں۔ سنت کے ذریعے اپنے دین کو تو پورا سمجھ لیجئے۔ اس اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جنازہ ہو چکا ہے، بس ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور واپس چلے آئے، چونکہ دین کا پتہ نہیں۔ یہ بطور خاص جو دعائیں ہیں رہ گئیں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے سچی مخلصانہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرنے والے نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے سچی مخلصانہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہماری نسلوں کا اللہ ہمارے لیے سچی دعا کرنے والا بنا دینا۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنی پریشانی ہیں دور فرما دے۔ اے رب کریم صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے حریص بنا دے، لالچی بنا دے، تمنا کرنے والا، کوشش کرنے والا، جمع کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین کے نام پہ جو ڈھکوسلے ہیں، دین کے نام پہ جو وارداتیں ہوتی ہیں، دین کے نام پہ جو خرافات ہوتی ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس گمراہی سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے اور اس پہ صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔